وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورہ اعراف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سورہ اعراف سے درس قرآن شروع کرنا اس سلسلے میں کیوں شروع کیا گیا میں نے ابتدا میں وضاحت کر دی تھی۔ سورہ اعراف کے مکمل ہونے کے بعد اب ہم ابتدائی قرآن سے یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ کا درس ہوگا۔ سورہ فاتحہ یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ شروع میں جب درس شروع ہوا تھا مکی اور مدنی سورتیں کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مکی وہ سورتیں کہلاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی غرض سے مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی۔ جو سورتیں اور آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی غرض سے مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی سورتیں اور مکی آیتیں کہا جاتا ہے، اور جو سورتیں اور جو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی چاہے ان کا نزول مکے ہی میں کیوں نہ ہو انہیں مدنی سورتیں اور آیتیں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، وحی کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ قرآن وحی کے ذریعے سے آیا، تو وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کہتے کس کو ہیں اور ضرورت کیوں پیش آئی وحی کی، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ پہلے درس میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو جو پہلا درس موجود ہے وہ درس یوٹیوب چینل پر جا کر آپ مسجد ابو ہریرہ کونڈوا پونا ڈالیں گے تو پہلا درس یہاں کا آئے گا، آپ اس پر سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال تو آج ہم ابتدائی قرآن سے درس شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کی بہت سی خصوصیات اور فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی۔ اول تو یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ سورہ فاتحہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی بعض آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت، قرآن اسی سے شروع ہو رہا ہے، نماز اسی سورت سے شروع ہوتی ہے۔ مکمل طور پر نازل ہونے والی سورتوں میں قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی چیز یا سورت، سورہ فاتحہ کی نظیر یعنی سورہ فاتحہ جیسی کوئی چیز یا کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی اور سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی آیا ہے ایک حدیث میں، جیسا کہ امام قرطبی نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں۔
ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. تو یہ خصوصیات ہیں، اور بھی بہت ساری خصوصیات اور فضیلتیں سورہ فاتحہ کی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. جس بیماری پر بھی یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس بیماری میں مبتلا شخص پر دم کیا جائے اسے شفا ضرور ملتی ہے. بہت سارے نام سورہ فاتحہ کے قرآن احادیث کے اندر آئے ہیں. تو بڑی خصوصیات اور بہت بڑی امتیازات کی حامل صورت ہے. اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں کیوں لایا گیا ہے؟ اس صورت کو قرآن کریم میں کے شروع میں رکھنے کا منشا اور اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، تو جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، راہ راست پر آنا چاہتا ہو اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے. چنانچہ سورہ فاتحہ میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک حق کا طلبگار، جو ایک حق کے طلبگار کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا. اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کے شروع میں لایا گیا ہے کہ جو بندہ، یہ کتاب ہدایت ہے، جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس میں وہ بتلایا ہے سورہ فاتحہ میں، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے جو دعا ایک حق کے طرفدار کو مانگنی چاہیے اللہ سے، سیدھے راستے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی ایکسٹینسو ہو، یعنی جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اسے کہا جاتا ہے رحمان. اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی انٹینسو ہو، یعنی جس پر رحمت ہو تو مکمل ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، کافر کو بھی مومن کو بھی. ہر ایک اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے. تو مومن کافر سب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رزق پا کر دنیا کی نعمتوں سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، مومنوں پر رحمت ہوگی، اور مومنوں پر جو رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ مکمل ہوگی، کہ اللہ کی طرف سے مومنوں کو جو نعمت دی جائے گی اس میں کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، عیش ہی عیش ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا، اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو رحمان اور رحیم کے معنی کا جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمام شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے.
آپ اگر کسی بلڈنگ کی، کسی عمارت کی تعریف کریں یا دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں، کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یہ جھومر لگا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر آپ اس کی تعریف کریں تو در حقیقت یہ تعریف اس جھومر کی نہیں بلکہ اس کو بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہ کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ کائنات کی تمام چیزیں بنائی ہوئی اللہ کی ہیں۔ تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چاہے انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا جہان ہو، جمادات کا جہان ہو، نباتات کا جہان ہو، آسمانوں کا جہان ہو یا ستارے اور سیاروں کا جہان ہو اور فرشتوں کا، سب کی پیدائش، سب کی تخلیق اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور ان جہانوں میں جو چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو بدلے کے دن سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر بدلے کے دن کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ اگرچہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جن چیزوں کا مالک بنایا ہے، اگرچہ یہ آنرشپ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے تو آنرشپ ہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب کہ جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور ٹیمپرری آنرشپ بھی ختم ہو جائیں گی اور ساری چیزوں کا مالک ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ آگے ایاک نعبد سے اخیر تک ولا الضالین، بیچ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا بتلائی ہے بندے کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ بتلا دے۔ انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، نہ بتلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، نہ ان لوگوں کا راستہ بتلا جو گمراہ ہے۔
ایاک نعبد سے یہاں سے اللہ نے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی اللہ نے کلیئر کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں اللہ کے سوا اور کوئی کارساز اور کام بنانے والا نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں مانگی جاتی ہے کہ ایک کام بنانے والا ہے، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے۔ در حقیقت کام بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کے طریقے میں پہلے اللہ نے بتلایا، یہ دعا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے اخیر کی آیت میں جو ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انعام جن پر کیا گیا اللہ کا، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے انبیاء، اور پھر اس کے بعد صدیقین، اور پھر اس کے بعد شہداء، اور پھر صالحین۔ اللہ کے نزدیک جو نیک بندے ہیں اللہ کے واقعی میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہیں، ان کے 4 درجات ہیں، جن میں پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے۔ یہ اللہ کے سب سے مقبول اور سب سے محبوب ترین بندے ہیں، سب سے پاکیزہ بندے ہیں، پہلا درجہ انبیاء کا۔ پھر اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور پھر اس کے بعد شہداء، پھر صالحین۔ تو بندے کو اللہ نے دعا سکھلائی کہ کہو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کے راستے پر اللہ چلا دیجئے۔ جس طریق پر وہ عمل کر کے گئے ہیں اللہ اس راستے پر ہم کو لگا دیجئے۔ کیا آپ نے ان کو قبول کر لیا؟ آپ کے مقبول بندے ہیں یہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا تاکہ ہم بھی آپ کے مقبول بندے بن جائیں، آپ جیسے ان سے راضی ہوئے آپ ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔ اور پھر آگے بتلایا یہ بھی دعا کرو اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، مغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود شرارت یا اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو لوگ دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ احکام الہیہ کی تعمیل میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہے غیر المغضوب علیہم سے۔ جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا، یہود دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر دین کو قربان کر دیتے، انبیاء کرام کی توہین کیا کرتے تھے تھوڑے سے مفاد کی خاطر۔ اس لیے کہیں پر بھی دنیا میں آپ کوئی عمل کریں زندگی میں، آپ کے سامنے کیسا بھی مسئلہ ہو، اگر وہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، تو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اللہ کے حکم کو توڑنا یہ طریقہ مغضوب علیہم کا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔
اس لیے اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے ہمیشہ عمل کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کام کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں اس کے باوجود بھی لیکن یہ تو میرا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے اللہ کے احکام کو جاننے کے باوجود جو خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، وہ مغضوب علیہم میں شامل ہو جاتا ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہیں۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت یا جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، اور دین میں اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے نکل کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا تو کمی کر رہے ہیں یا آگے بڑھ گئے ہیں، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ جیسے عام طور پر نصارہ کا طریقہ تھا کہ نصارہ انبیاء کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبیوں کو خدا بنا لیا۔ تو ایک طرف تو یہ ظلم ہے کہ انبیاء کی بات نہ مانی، اور دوسری طرف انبیاء ہی کو خدا بنا لیا، تو یہ افراط و تفریط۔ تو ایسے لوگوں کے راستے پر جانے سے اور اس کے طریق پر چلنے سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں۔ تو ضالین سے مراد قرآن کریم کی اس آیت میں نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہتے ہیں جو بدعملی اور بددینی میں یہاں پہنچ گئے کہ انہوں نے افراط و تفریط سے کام لینا شروع کر دیا، جنہوں نے دین میں کچھ باتیں اپنی طرف سے گڑھ کر زیادہ کر دی، یا جن لوگوں نے دین میں کمی کر دی۔ اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہتے ہیں، اللہ ہم دونوں کے درمیان کا راستہ چاہتے ہیں، نہ تو افراط کا راستہ چاہتے ہیں افراط والا، نہ تفریط والا راستہ چاہتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ چاہتے ہیں، ہدایت والا راستہ، جس راستے پر چلنے سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ ایسے راستے پر ہم کو چلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راہ راست پر گامزن فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہم کو بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور گمراہوں کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔